إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، تقدیر کا عقیدہ اسلام کے عقائد میں بنیادی عقیدوں میں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین انسان کی شکل میں طالب علم بن کر صحابہ کی تعلیم کے لیے آئے اور انہوں نے مختلف سوالات آپ سے پوچھے. انہی سوالات میں ایک سوال یہ تھا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر کلہ خیرہ وشرہ. ایمان یہ ہے کہ تو مانے اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو، آخرت کے دن کو اور تقدیر کو، اس کی بھلائی اور برائی کو. تقدیر کی خیر اور تقدیر کے شر دونوں کو مان لے، ان پر ایمان لے آئے. یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، 6 باتیں ہیں جنہیں معلوم کرنا اور ان پر یقین کرنا، انہیں قبول کرنا، انہیں تسلیم کرنا انسان کو مومن بناتا ہے. ان میں سے کسی ایک رکن کا بھی انسان انکار کر دے، کوئی ایک رکن بھی اس سے چھوٹ جائے، ایسا آدمی ایمان والا نہیں ہوتا. اگر وہ کسی ایک رکن کا بھی انکار کر دے وہ مسلمان نہیں ہے. اور انہی میں سے تقدیر پر ایمان بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کی اہمیت اسلامی عقائد میں کتنی ہے بتاتے ہوئے فرمایا ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا. 3 لوگ ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کچھ قبول نہیں کرے گا، نہ نفل نہ فرض. نہ نفل عبادت قبول ہوگی اور نہ فرض عبادت قبول ہوگی. تینوں لوگ کون ہیں؟ عاقن، ایسا شخص جو ماں باپ کے ساتھ میں رشتہ توڑ کے بدسلوکی کرتا ہے. ومنان، ایسا آدمی کہ جب بھی احسان کرتا ہے احسان جتاتا ہے، منان. ومکذب بالقدر، اور تیسرا وہ شخص ہے جو تقدیر کا انکار کرتا ہے، تقدیر کو جھٹلاتا ہے. اس حدیث کو امام الطبرانی نے اپنی کتاب الکبیر میں ذکر کیا ہے. المعجم الکبیر میں حدیث موجود ہے اور اس کی سند حسن ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی تقدیر پر ایمان نہ رکھے تو نہ اس کے فرض قبول ہیں اور نہ اس کے نفل قبول ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی دور میں بتا دیا تھا کہ بعد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مسلمان گھرانے میں ہوں گے لیکن وہ تقدیر کا انکار کریں گے. آپ نے فرمایا سیکون فی امتی اقوام یکذبون بالقدر، میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو تقدیر کا انکار کریں گے. امام احمد نے اس کو روایت کیا اور حدیث صحیح ہے. معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی طور پر اس بات کی خبر دے دی تھی کہ آنے والے دور میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہوں گے. اور یہ فتنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے فوری بعد شروع ہو گیا. آپ دنیا سے تشریف لے گئے اور صحابہ ابھی باقی تھے، لیکن صحابہ کی موجودگی ہی میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے
جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا. ابھی بہت لمبا زمانہ نہیں گیا تھا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یحییٰ ابن یعمر کہتے ہیں کہ وہ اور ان کے ساتھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے پوچھا. کہا فقلت ابا عبد الرحمن، کہا اے ابو عبد الرحمن، انہ قد ظہر قبلنا ناس، ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں یقرؤون القرآن، جو قرآن پڑھتے ہیں، ویتقفرون العلم، اور علم کی جستجو میں لگے رہتے ہیں، وذکر من شأنہم، اور انہوں نے اور بھی خوبیاں ان کی بیان کی، لیکن یہ بتایا وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَلَّا قَدَرَ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تقدیر وقدیر کچھ ہوتی نہیں ہے. وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفٌ، اور معاملات یوں ہی ہو جاتے ہیں، ان کا تقدیر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. ابن حجر کہتے ہیں کہ ان کی مراد یہ تھی کہ اللہ پہلے سے نہیں جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفٌ، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ چیزیں بس یوں ہی ہو جاتی ہیں. قال فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ان کو کہو، ان کو بتاؤ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي، کہ میں ان سے بیزار ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں اور ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. نہ میرا ان سے تعلق ہے نہ ان کا مجھ سے کوئی تعلق ہے، یعنی میں ان سے بیزار ہوں، مجھے وہ پسند نہیں ہے. والذی یحلف بہ عبداللہ ابن عمر، اس ذات کی قسم جس کی قسم عبداللہ ابن عمر کھاتا ہے، لو ان لأحدہم مثل احد ذہبا فانفقہ، اگر ان میں سے کسی شخص کے پاس جو تقدیر کا انکار کرتا ہو، اس کے پاس اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو، ما قبل اللہ منہ، اللہ تعالیٰ اس سے قبول نہیں کرے گا، حتی یؤمن بالقدر، یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان لانے والا بن جائے. اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا، اور یہ پہلی حدیث ہے اور یہی حدیث جبریل کا ابتدائی حصہ ہے. پھر انہوں نے حدیث جبریل بیان کی، کہا کہ اس ذات کی قسم جس کی قسم عبداللہ ابن عمر کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے کسی شخص سے احد پہاڑ کے برابر بھی اگر وہ سونا خرچ کر دے، صدقہ کرے، اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے. تو یہاں دو باتیں معلوم ہوئیں. ایک تو یہ کہ تقدیر پر ایمان اگر آدمی نہیں لاتا ہے، اس کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنی ہی زیادہ اور کتنی ہی بڑی نیکیاں ہوں. اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی طور پر خبر دی تھی کہ میرے بعد تقدیر کا انکار کرنے والے آئیں گے، تو آپ کا دور جاتے ہی ایسے لوگ آ گئے اور آپ کی خبر، آپ کی پیشن گوئی سچی ثابت ہوئی. تو تقدیر کے بارے میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو سرے سے تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور تدبیر ہی کو اصل سمجھتے ہیں کہ تقدیر نہیں ہوتی ہے، ہم جو کرتے ہیں وہی ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تقدیر میں کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسرے لوگ وہ ہیں جو تقدیر کے عقیدے کو بنیاد بنا کر اپنی بے عملی، اپنی بد عملی، بلکہ اپنی ساری برائیوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ تو تقدیر میں ہونا تھا، اور اپنی ذمہ داری وہ قبول نہیں کرتے ہیں، اپنی طرف سے وہ کوشش نہیں کرتے ہیں. تو کوششوں کو چھوڑ کے اور اپنے آپ کو ذمہ دار قرار دینے کی بجائے اللہ کو ذمہ دار قرار دینا اور سب برائیاں کرتے رہنا، ایک طبقہ وہ ہے. کاہلی برتنا، سستی برتنا، کچھ نہیں کرنا اور تقدیر کے عقیدے کو آڑ بنا لینا، ایک طبقہ وہ ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے جو تقدیر کے عقیدے کا سرے سے انکار کرتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ بس ہم کریں گے تو ہی ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں. ایک وہ ہیں جو قدریہ ہیں، جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، جس کی مثال ہم نے دیکھی. اور دوسرے وہ ہیں جو جبریہ ہیں، وہ یہ مانتے کہ انسان کو کوئی اختیاری نہیں ہے، ہم گویا کہ کٹ پتلی کی طرح ہیں اور ہمارا کوئی بھی اختیار نہیں، جو بھی ہو رہا ہے وہ تقدیر میں ہے اور ہم لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اپنے اختیار سے نہیں کرتے ہیں.
ہم ایک مشین کی طرح ہیں جن کو پروگرام کیا گیا ہے، بس ہم ویسے ہی کرتے ہیں، ہماری کوئی چوائس نہیں ہے۔ اور پھر وہ اپنی جتنی برائیاں ہیں، چاہے وہ شراب پئیں، چوری کریں، زنا کریں، جھوٹ بولیں، دھوکہ دیں، قتل کریں، اپنی ہر غلطی کا ذمہ تقدیر پر ڈالتے ہیں۔ تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ شرک بھی۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ بھی گمراہ ہیں، یہ جبریہ ہیں جو انسان کے اختیار کا انکار کرتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان صحیح عقیدہ ہے، ان دونوں کے درمیان صحیح عقیدہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تقدیر ہے اور انسان کو بھی ایک محدود اختیار دیا گیا ہے جس کی روشنی میں وہ زندگی میں فیصلے کرتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ اس کو فیصلے کرنے کا بھی اختیار ہے اور عمل کرنے کا بھی اختیار ہے۔ وہ لامحدود نہیں ہے، وہ محدود ہے، لیکن اس کے پاس اختیار ہے۔ لہٰذا اس چوائس اور اس عمل کی بنیاد پر، اس اختیار اور اس عمل کی بنیاد پر جو کچھ بھی وہ کرتا ہے، اچھا یا برا، اس کے جواب میں، اس کے نتیجے میں وہ انعام یا سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ عقیدہ کیا ہے، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کے نتیجے میں انسان کی سوچ، اس کی زندگی، اس کا کردار، اس کے ایموشنز اور اس کی زندگی کی بھلائی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جاننا ضروری ہے، کیونکہ تقدیر کے عقیدے کے بارے میں لوگ الگ الگ چیزیں مانتے ہیں۔ صحیح چیز کیا ہے یہ جاننا ضروری، تاکہ ہمارا عقیدہ بھی صحیح ہو، اور جب ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا تو ہماری زندگی صحیح ہوگی۔ تقدیر کے بارے میں ہم نے دیکھا قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو تقدیر سے پیدا کیا ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں پیدا ہوئی ہیں وہ اللہ کی تقدیر کے ماتحت ہیں۔ کوئی بھی چیز پیدا ہونے میں اللہ کے تقدیر والے قاعدے سے باہر نہیں ہے، ہر چیز سے تقدیر جڑی ہوئی ہے۔ لیکن تقدیر ہے کیا، اس کو ہم آگے چل کے دیکھیں گے۔ تقدیر کا معاملہ ایسا ہے کہ انسان دنیا میں پیدا ہوا، کن صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوا، کس ماحول میں پیدا ہوا، اور کیا حالات اس کے اطراف میں ہیں، یہ سارے کے سارے انسان کے بس میں نہیں ہیں۔ انسان پیدا ہوا، لڑکا پیدا ہوگا کہ لڑکی، پھر صلاحیتیں اس کو دنیا میں کیا ملیں گی، ڈرپوک ہوگا یا بہادر ہوگا، بہت عقل مند ہوگا، ذہین ہوگا یا موٹی عقل کا ہوگا، محنتی ہوگا یا اس کے اندر کیا صلاحیتیں ہوں گی، بیمار رہے گا یا صحت مند رہے گا۔ یہ ساری چیزیں تقدیر سے جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ نے ہم کو جس گھرانے میں، جس ملک میں، جس علاقے میں، جس زمانے میں چاہا ڈال دیا، جس خاندان میں ہم کو چاہا ڈال دیا، اس میں ہماری چوائس نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، ہم اس کے تابع ہوتے ہیں۔ پھر انسان مرد یا عورت اللہ کا فیصلہ ہے، کسی کو اللہ نے مرد بنایا، کسی کو عورت، اور اسی طرح سے جو اوصاف دیے سب سیم نہیں ہیں۔ پیدائشی طور پر بھی لوگوں میں صلاحیتیں ہوتی ہیں جو بچے کے پیدا ہونے کے بعد سے ہی ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ساری صلاحیتیں ملتی ہیں، سائنسداں اس کو جینز کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، یہ جینیٹک ہے۔ اب اس میں چوائس کس کی تھی؟ جینز کی چوائس تھی، کس کی تھی؟ ایوولوشن کی چوائس تھی، کس کی چوائس تھی؟ تو یہ سائنسداں بھی اس کو مانتا ہے کہ پیدائشی طور پر سب ایکول نہیں ہوتے ہیں، ان میں فرق ہوتا ہے، نہ صرف رنگ کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے، جینڈر کے اعتبار سے، بلکہ صلاحیت اور اوصاف کے اعتبار سے بھی ان میں فرق ہوتا ہے۔ وہ لوگ جینیٹیکلی اس کو مانتے ہیں کہ اس میں فرق ہوتا ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ جینز کا بنانے والا یہ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر انسان کو الگ الگ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا، اگر سب سیم ہوتے تو دنیا کا نظام گڑبڑا جاتا ہے۔ ان میں فرق ہونے کی وجہ سے دنیا کا نظام چلتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل شیء بقدر، ہر چیز تقدیر سے ہوتی ہے، حتی العجز والکیس، یہاں تک کہ انسان کا عاجز ہونا یا اس کا عقل مند ہونا، اسمارٹ ہونا، یہ سب تقدیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں
وہ بہت سمارٹ ہوتے ہیں، پیدائشی طور پر صلاحیتیں ان میں ہوتی ہیں. کچھ بچے ویسے نہیں ہوتے ہیں، وہ محنتی ہوتے ہیں، وہ ایموشنل ہوتے ہیں، ماں باپ کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں. کچھ لوگ بہت زیادہ سمارٹ ہوتے ہیں، وہ دنیا میں چلے جاتے ہیں. الگ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. یہ صلاحیتیں آتی کہاں سے ہیں؟ پیدائشی طور پر یہ صلاحیتیں آتی کہاں سے ہیں؟ اللہ کے دینے سے ملتی ہیں. یہ تقدیر ہے. ہر چیز اللہ کا فیصلہ ہوتی ہے. کل شیء بقدر، ہر چیز تقدیر سے ہوتی ہے. حتی العجز والکیس، کچھ بچے ہیں پیدائشی طور پر ایسے پیدا ہوتے ہیں، کسی کو آنکھ نہیں، کسی کو ہاتھ نہیں، کسی کو پاؤں نہیں. بعض اوقات ایسا انسان ہوتا ہے کہ بالکل کچھ نہیں کر پاتا ہے، جسمانی اعتبار سے لاغر ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ اللہ کی تقدیر سے ہوتی ہیں. اللہ جس کو چاہتا ہے جیسا پیدا کرتا ہے، جس حال میں چاہتا ہے اس حال میں رکھتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کا تعلق تقدیر سے جڑا ہوا ہے. یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے. تقدیر سے فرار ممکن نہیں ہے. کوئی آدمی کہے کہ میں اتنا محنت کروں گا کہ تقدیر پر غالب آ جاؤں گا، نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دائرہ انسان کے لیے بنایا ہے، جہاں اس کو رکھا ہے، وہ اس سے آگے نہیں جا سکتا ہے. کہ کوئی آدمی اپنی موت کو ٹال دے، نہیں ہو سکتا ہے. کوئی آدمی طے کر لے کہ میں اس سال پیدا نہیں ہوں گا، نہیں ہو سکتا ہے. کوئی انسان اپنی زندگی میں فیصلے کرتا ہے، ان کی ایک حد ہے، اس سے باہر وہ نہیں کر سکتا ہے، اس سے باہر وہ نہیں کر سکتا ہے. اور اللہ اگر فیصلہ کر دے کسی کی موت کا تو اس کو موت آ کے رہے گی، وہ بچ نہیں سکتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے بچنے کا فیصلہ کر دے، اس کی تقدیر میں بچنا ہو، اللہ نے اس کو بچانا ہے، تو سب مل کے بھی اس کو مار نہیں سکتے. تو اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ تقدیر سے فرار ممکن نہیں ہے. فیصلہ اللہ ہی کا چلتا ہے. اللہ جو فیصلہ کرے وہی نافذ ہوتا ہے. چاہے دنیا سب مل کے بھی اس فیصلے کو پلٹانا چاہے، نہیں پلٹا سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو قضی کان، اگر ایسا فیصلہ ہوا ہوتا تو ایسا ہو جاتا. یعنی جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا وہی ہوتا. اگر نہیں ہوا ایسا کا مطلب اللہ کا فیصلہ نہیں ہوا. اگر اللہ فیصلہ کر دیتا کہ پیشنٹ دواخانے سے اس کا جنازہ ہے تو وہ زندہ نہیں آتا. اور اگر اللہ کا فیصلہ ہوتا کہ یہ اس کی موت آئے تو وہ زندہ نہیں آتا. تو اس کے لیے زندگی ہوتی تو موت نہیں آتی، موت ہوتی تو زندہ نہیں آتا. اللہ کا فیصلہ ہی نافذ ہوتا ہے. اللہ کے فیصلے سے فرار ممکن نہیں ہے. امام الدارقطنی نے اس حدیث کو روایت کیا اپنی کتاب الافراد میں. تقدیر کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کو تقدیر کو مانتے ہیں لیکن تقدیر کو جانتے نہیں ہیں. یہ بھی عجیب ماننے کی قسم ہے کہ آدمی مانتا ہو لیکن جانتا نہ ہو. اور نہ جاننے کی وجہ سے بعض اوقات معنوی چیز کے خلاف اعتقاد اس کا ہوتا ہے. تو بعض اوقات اجمالی طور پر آدمی مان لیتا ہے، موٹا موٹا مان لیتا ہے، اس کی تفصیل اس کو معلوم نہیں ہوتی ہے. تقدیر 4 چیزوں کے ماننے کا نام ہے اور 2 کی جوڑی ہے. تقدیر 4 چیزوں کے ماننے کا نام ہے اور ان میں سے 2 آپس میں جڑے ہوئے ہیں. تو گویا کہ 2 سیٹ ہیں جن کو ہم کو ماننا ہے. علم و کتابت، مشیت و تخلیق. اس کو یاد رکھیے. علم اور کتابت، اللہ جانتا تھا، اللہ نے جو جانتا تھا وہ لکھ دیا. 2، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے. موٹا ہے، بہت زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں، ہم لوگ موٹا موٹا یاد رکھیں گے اس کو. اللہ تعالیٰ کو سب معلوم اور اللہ نے سب لکھ دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا اس کو. اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پیدا کیا ہے، کوئی اور نہیں جو پیدا کرنے والا ہو. تو 2 چیزیں پہلی ہیں، 2 چیزیں بعد میں ہیں. علم اور کتابت، جاننا لکھنا، اور دوسرا ہے چاہنا پیدا کرنا. کوئی بھی چیز وجود میں آتی، چاہے وہ بادل ہو، بارش ہو، انسان ہو، گھاس ہو، اناج ہو، کچھ بھی ہو، کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اور اگر اللہ نہ چاہے وجود میں نہیں آ سکتا. اللہ چاہے تو اس کو وجود میں آنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے.
فرعون کتنی طاقت لگا دیا، موسیٰ علیہ السلام بچ گئے، موسیٰ سارے بچوں کو قتل کرنا چاہا اس نے، لیکن آپ دیکھیے اللہ نے فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پالا۔ آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ زندہ رکھنا چاہے مارنے والے کے گھر میں اس کو پال سکتا ہے، تو اللہ کا فیصلہ ہی نافذ ہوتا ہے، اور اللہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہے سب مل کے روک نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہے تو سب مل کے اس چیز کو پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ کی چاہت سے چیزیں وجود میں آتی ہیں، تو یہ چار چیزیں ماننا یہ تقدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ الحج میں آیت نمبر 70 میں فرماتا ہے، اور اس میں اللہ نے دونوں چیزوں کو جمع کر دیا ہے، علم اور کتابت، جاننا اور لکھنا۔ اللہ نے فرمایا الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کو۔ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتا ہے، چاہے وہ آسمان میں ہو زمین میں ہو۔ تجھے معلوم نہیں؟ یہ کیا ہوا؟ پہلا علم، ان ذالک فی کتاب، یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اگر آپ کو صرف یہ کہا جائے دن بھر میں آپ کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہے سب لکھو، میں نے کھانا کھایا، میں نے چائے پیا، میں ٹہلا، میں باہر گیا، میں اندر آیا، میں نے فون ریسیو کیا، اس کا فون آیا تھا، یہ کتنا مشکل ہے۔ ایک دن کی بات کر رہے ہیں، زندگی بھر کا، سارے انسانوں کا اور ساری مخلوقات کا، پھر شروع سے لے کے آخر تک کا، اور پھر جنت میں جہنم میں وہ سب کچھ، وہ ہمیشہ کے اعتبار سے سوچئے۔ اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ اللہ جو کچھ جانتا ہے، اول تو یہ کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، آسمان میں ہو زمین میں ہو، سب، ماضی مستقبل حال سب کچھ، اور دو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں لکھ دیا ہے، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں دو چیزوں کو جمع کیا، ایک جاننا سب کچھ، دو لکھ دینا سب کچھ۔ جو اللہ جانتا ہے کہ ہونے والا ہے، اللہ نے اس کو پہلے سے لکھ دیا ہے، کیونکہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے۔ ایسے کیسا ہوگا کہ اللہ کو پہلے سے معلوم نہ ہو؟ تو یہ علم کے اندر نقص ہوا۔ پھر کوئی آدمی اللہ کے وعدوں پر کیسے بھروسہ کرے گا کہ تم نیک عمل کرو جنت ملے گی؟ معلوم نہیں، کنفرم نہیں ہے، کیونکہ نعوذ باللہ اللہ کو ہی معلوم نہیں ہے۔ فیوچر اگر اللہ کو معلوم نہ ہو تو انسان کیسے اللہ کے وعدوں پر اعتماد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کو مستقبل معلوم ہے، ماضی، حال اور مستقبل، تینوں چیزیں اللہ کو معلوم ہیں، اور وہ ساری چیزیں اللہ نے کتاب میں لکھ دی ہیں۔ یہ تقدیر کے پہلے دو اجزاء ہیں۔ دوسری چیز، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ نے قرآن میں ان دونوں چیزوں کو جمع کیا۔ اللہ نے فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ تو تقدیر کے عقیدے میں ماننا ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ لکھ دیا ہے، اور ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں سورہ روم میں آیت نمبر 54 میں فرمایا یخلق ما یشاء وہو العلیم القدیر، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، وہ ہر چیز پر، ہر چیز کا جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تو چار چیزیں معلوم، یہاں پر دونوں چیزیں جمع ہوئی، مشیت چاہنا اور دو تخلیق پیدا کرنا۔ تو چار چیزوں کا ماننا تقدیر ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور جو کچھ اللہ جانتا ہے وہ سب کچھ اللہ نے کتاب میں لکھ دیا ہے، لوح محفوظ میں۔ تین، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی چاہت کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔
اور ساری چیزیں اللہ کے چاہنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نہ چاہیں اور بابا اولاد دے دے، نہیں ہو سکتا ایسا۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، وہی چیز وجود میں آتی ہے۔ اللہ کی چاہت کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، اور اللہ کی چاہت کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی ہے۔ ان چار چیزوں کے ماننے کو تقدیر بولتے ہیں۔ تو زندگی میں آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہوتا ہے پہلے سے اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ کے ہونے دیے بغیر کچھ ہوتا نہیں ہے۔ کہ کوئی انسان اگر چوری کرنا چاہے، اللہ چاہے تو اس کو روک سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتا ہے تب جا کے وہ کر پاتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی قوت سے وہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور ساری چلنے پھرنے، دیکھنے، سوچنے، بولنے، سننے کی ساری صلاحیتیں اس کو اللہ نے دی۔ وہ ساری اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کر کے وہ صحیح یا غلط کام کرتا ہے۔ اللہ چاہے تو اس کو روک دے، اور اللہ چاہے تو اس کو ڈھیل دے۔ کبھی اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو روکنا چاہے روک نہ پائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بچانا چاہے اور کوئی اس کو مار ڈالے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جو عقیدہ ہے یہ تقدیر کا عقیدہ ہے۔ کائنات میں کوئی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی ہے، کوئی اللہ کو فیل نہیں کر سکتا ہے۔ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے دنیا میں صحیح کرنے والے کو بھی موقع دیتا ہے، غلط کرنے والے کو بھی موقع دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے غلط والے کو پکڑ لیتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیے فرعون اتنے سال ظلم کیا، اللہ نے کرنے دیا اس کو، کتنوں کو قتل کیا، بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا، اللہ نے موقع دیا اس کو، اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ لیکن اللہ نے چاہا تو اس کو پکڑ بھی لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنا، فرعون بھی اس راستے سے چل رہا ہے ان کو پکڑنے کے لیے۔ اب اللہ نے ہونے نہیں دیا، اب اللہ نے ہونے نہیں دیا۔ قوم نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم پکڑے گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے رہنمائی عطا کرے گا۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ نہیں پایا۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پار ہو گئے، فرعون غرق ہو گیا۔ اب اللہ نے نہیں ہونے دیا، پہلے اللہ نے پنپنے دیا، بادشاہت اس کی باقی رکھی، لیکن جب اللہ نے چاہا پکڑنا کوئی اس کو بچا نہیں سکا۔ تو یہ تقدیر کا عقیدہ ہے، اللہ جب چاہتا ہے ہونے دیتا ہے، اور اللہ جب چاہتا ہے پکڑ لیتا ہے۔ اللہ کی چاہت کے خلاف کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا ہے، اللہ کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے، اللہ ہی کا فیصلہ غالب رہتا ہے۔ یہ تقدیر ہے، یہ تقدیر ہے۔ علم و کتابت اور مشیت و تخلیق، یہ چار چیزیں ہیں جن کے ماننے کا نام تقدیر۔ اب یہ بہت بڑا عنوان ہے، اس کو اختصار سے سمجھانا ایک مشکل کام ہے، لیکن اتنی چیز اگر آدمی یاد رکھے تو بھی اس کے لیے بہت ہے۔ مزید کبھی ہو سکتا ہے تفصیل سے اس پر گفتگو ہو۔ اللہ تعالیٰ نے، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر جب تقدیر میں بہت سارے لوگوں کا شبہ ہوتا ہے، جب تقدیر میں سب کچھ ہے تو ہم کوشش کیوں کریں؟ تو یہ بھی غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ غلطی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پڑھائی وڑھائی کچھ کروں گا نہیں، اللہ چاہے گا تو پاس ہوگا، اللہ چاہے تو فیل ہو جاؤں گا۔ کہ انسان کوشش کو ترک کرے تقدیر کی وجہ سے، یا کوئی آدمی کہے اللہ ایسا کیسا دے گا، کام کرنا پڑے گا تبھی ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ یہ دوسرا آدمی ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہوئے کہے کہ میں اگر کوشش نہیں کروں گا تو اللہ نہیں دے سکتا۔ دوسرا آدمی وہ ہے جو یہ کہے کہ اللہ دے گا میں کوشش نہیں کروں گا۔ یہ دونوں غلط ہیں، یہ دونوں غلط ہیں۔ تقدیر کا عقیدہ یہ نہیں سکھاتا ہے کہ ہم کوشش چھوڑ دیں، تقدیر کا عقیدہ ہم کو یہ سکھاتا ہے تو اپنے بس کی کوشش کر، اللہ نے جو دینا ہے وہ دے گا، نہیں دینا ہوگا کوشش کر کے بھی نہیں ملے گا، اور اللہ نے دینا ہوگا بغیر کوشش کے بھی دے گا، لیکن اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ تو کوشش کر تجھ کو ملے گا۔
اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ تو کوشش کر، تجھ کو ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ رکھو جیسا تم کو بھروسہ رکھنا چاہیے، لرزقتم کما یرزق الطیر، اللہ تم کو ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، وہ صبح سویرے بھوکے پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، بھر پیٹ شام کو واپس لوٹتے ہیں۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، اور مسند احمد میں بھی ہے حدیث، اور ابن ماجہ میں بھی ہے، اور حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اگر تم ویسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنا چاہیے اللہ پر، اللہ ضرور تم کو رزق دے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کیا دی؟ آپ نے کیا ان پرندوں کی مثال دی جو گھونسلوں میں بیٹھے رہتے ہیں؟ آپ نے مثال ان پرندوں کی دی جو گھونسلوں سے پروں کا استعمال کرتے ہوئے پرواز کرتے ہیں، رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ تو بات توکل کی ہو رہی ہے اور مثال کوشش کی دی جا رہی ہے۔ معلوم ہے کہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ رکھے کہ اللہ ہی دے گا، لیکن جو اسباب اللہ نے اس کو دیے ہیں اپنے پروں کو استعمال کرے اڑنے کے لیے۔ اب پرندہ یوں کہے اللہ اڑائے گا لیکن پروں کا استعمال نہ کرے، تو پر دیے کاہے کو اللہ تعالیٰ نے؟ ایک آدمی اس کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے اور وہ کہے کہ اللہ کھلائے گا، اللہ رزق دینے والا ہے، لیکن نہ لقمہ بنانے کے لیے ہاتھ استعمال کرے، نہ کھانے کے لیے دانت استعمال کرے، تو بتائیے دانت دیے کیوں، ہاتھ دیے کیوں؟ یہ بھی تو اللہ نے دیا ہے۔ یہ اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ تو ہاتھ سے لقمہ بنا اور دانت سے لقمہ چبا، لیکن یہ استعمال کیے بغیر آدمی یہ کہے کہ اللہ کھلائے گا تو یہ جاہل ہے۔ یہ سارے نبیوں سے ہٹ کے ایک نئی دعوت چلا رہا ہے۔ نبیوں کی دعوت یہ ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ رکھے، تقدیر کو مانے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کرے جو اس کے دائرے میں کوشش ہے، جو وسائل اللہ نے دیے ان کو استعمال کرے۔ تو یہ عقیدہ اسلام کا ہے۔ تقدیر کے ماننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان کوشش نہ کرے۔ تقدیر کے ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھروسہ اللہ پر رکھے، لیکن اپنے بس میں جتنی کوشش ہے وہ کرے۔ اس حدیث سے یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں تقدیر میں ہوگا، اب جنت جہنم تقدیر میں لکھ دی گئی ہے، تو اب ہم کوشش کریں کہ نہیں کریں جنت کے لیے؟ جنت لکھی ہوگی جنت ملے گی، جہنم لکھی ہوگی جہنم ملے گی، جو اللہ طے کرے گا وہی ملے گی۔ تو کیا ہم کوشش کریں یا نہیں کریں؟ یہ بھی غلط فہمی ہے۔ صحیح طور پر جو آدمی تقدیر کا عقیدہ مانتا ہے وہ دین پر چلنے والا ہوتا ہے، بے دینی کو اختیار کر کے اللہ کے سپرد معاملہ کرنے والا نہیں ہوتا۔ ورنہ آپ دیکھیں سارے نبیوں کا آنا، کتابوں کا آنا، حلال اور حرام، حق اور باطل، توحید اور شرک، سنت اور بدعت کا بتانا اور علم کا نازل کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حق کو کیوں واضح کیا؟ تاکہ انسان اس حق کو قبول کرے اور اس کے مطابق جیے۔ ورنہ اللہ لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے جو جنت میں جانے والا ہوگا جائے گا، جو جہنم میں جانے والا ہوگا جائے گا۔ پھر نبیوں کے بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ حق کیوں واضح کیا اللہ نے؟ تاکہ انسان حق کو قبول کرے۔ احکام کیوں نازل کیے؟ تاکہ ان کے مطابق انسان جیے۔ انسان کو اختیار ملا ہے۔ تو جنت میں جانے والے، جہنم میں جانے والے اپنے عمل کی بنیاد پر جائیں گے۔ جنت میں جانے کے لیے عمل ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آدمیوں کہنے لگے تقدیر میں جو ہوگا ہوگا، ہم عمل کیوں کریں جب تقدیر میں لکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان جنت میں اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ کوئی نہیں جانتا جنت میں کیسی عالی شان، عظیم الشان، کیسی اعلیٰ نعمتیں ہیں، کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، دل کو سکون ملے گا، اتنی اعلیٰ نعمتیں جنت میں ہیں۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ دنیا میں کرتے تھے۔ تو جنت کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ان کی تقدیر میں لکھا تھا بس مل گئی، تقدیر میں تو تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا جو وہ دنیا میں کرتے تھے۔
جزاء بما كانوا يعملون، یہ جزا ہے ان کے اعمال کی جن کا اہتمام وہ کرتے تھے۔ اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے، سورہ سجدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 17 ہے۔ اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جنت انعام ہے انسان کے اعمال کا، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ جنت پانے کے لیے عمل کرے، تقدیر کا بہانہ نہ بنائے۔ تقدیر کا بہانہ نہ بنائے، یہ نہ کہے کہ تقدیر میں معلوم نہیں کیا ہے، پھر ہم عمل کیوں کریں جب تقدیر میں جنت جہنم لکھی ہوئی ہے۔ نہیں، جیسا تم عمل کرو گے اس کے مطابق تم کو جزا ملے گی۔ اگر جنت والے اعمال کرو گے جنت ملے گی، جہنم والے اعمال کرو گے جہنم ملے گی۔ تو جنت اور جہنم کا تعلق انسان کے اعمال سے بھی ہے اور تقدیر سے بھی ہے۔ تو انسان کو اپنے بس کی کوشش کرنا چاہیے، تقدیر کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے۔ جبریہ اس کے بالمقابل، جیسے میں نے بتایا کہ وہ اختیار نہیں مانتے انسان کا، ان کا طریقہ یہ تھا، اور مشرکین اسی عقیدے پر تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہم کو شرک کروایا تو ہم کر رہے ہیں، ہمارا کیا ہے اس کے اندر؟ اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ سے پیدا نہیں کرتا ہم کو، ہم تو دیکھو ہمارے باپ دادا بھی یہ کرتے آئے، ہم بھی یہ کرتے آ رہے ہیں، اللہ کروا رہا ہے، اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ روکتا ہم کو، اللہ اس غلط کو ہونے دے رہا کا مطلب یہ صحیح ہے۔ بہت سے لوگ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ غلط عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جن لوگوں نے شرک کیا وہ کہیں گے لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، اور نہ ہم اپنی طرف سے اللہ کے حلال چیزوں کو حرام کرتے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہم کو نہیں کرنے دیتا، کرنے دے رہا ہے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح ہے، کہ اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ ہونے نہیں دیتا۔ جب اللہ ہونے دے رہا ہے، ہم شرک کر رہے ہیں کا مطلب یہ صحیح ہے، تبھی تو اللہ ہونے دے رہا ہے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اللہ فرماتا ہے، اور ہم اپنی طرف سے بہت ساری حلال چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں فلاں بابا کی درگاہ پہ جانا تو گوشت نہیں کھا سکتے، تو اپنے اوپر وہ حرام کر لیتے ہیں کچھ چیزوں کو۔ تو بتوں کے ماننے والے بھی اپنے اوپر بہت ساری چیزوں کو حرام کر لیتے تھے، تو کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہیں کرتے، اللہ نے چاہا تبھی تو ہم کر رہے ہیں، ورنہ اللہ ہم کو روک دیتا۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ نے فرمایا ان سے پہلے جھٹلانے والے ایسا ہی بولا کرتے تھے۔ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، یہاں تک کہ ہمارا عذاب انہوں نے چکھا۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ بہت اچھی سوچ ہے ان لوگوں کی، دیکھو کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ چاہتا تو ہم ایسا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سوچ کو غلط بتایا کہ تم اللہ کا نام لے کر، اللہ اگر تم کو کوئی غلط کام تم کر رہے ہو اس کا ذمہ اللہ پر نہیں ڈال سکتے، کہ اگر ہم غلط کر رہے ہوتے تو اللہ روک دیتا۔ نہیں، اللہ نے تم کو آزادی دی ہے، چاہو تو صحیح کام کرو، چاہے تو غلط کام کرو۔ اللہ کا ایک غلط کام ہونے دینا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ اللہ کا کسی غلط کام کو ہونے دینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کو وہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو آزادی دی ہے، اس وجہ سے انسان کوئی صحیح کام کرتا ہے، کوئی غلط کام، لیکن غلط کام ہونے دینا اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ کو پسند بھی ہے۔ انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اور امتحان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہر کوشش کرنے والے کو آزاد چھوڑا جائے۔ پھر کوئی صحیح جواب لکھتا، کوئی غلط جواب لکھتا، پرچے میں کوئی صحیح جواب لکھتا ہے، کوئی غلط، سب کو آزادی دی ہے، تم کو جو لکھنا ہے لکھو۔ اس کے بعد پرچہ، اس کا حل تمہارے سامنے آئے گا قیامت کے دن کہ تم نے کیا لکھا ہے اس کے اندر، تم نے کیا کیا، تم کو آزادی دی گئی ہے، چاہے تو صحیح کام کرو چاہے تو غلط کام کرو، آزاد ہو تم، تمہارا امتحان ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن اس کا نتیجہ سامنے آنے والا ہے کہ تم نے صحیح کیا یا غلط۔ تو اللہ نے آزادی دنیا میں دی ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ تم جو کچھ کر رہے وہ صحیح ہے۔ تو بہت سارے لوگ تقدیر کو بہانہ بناتے ہیں، دیکھو ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا، تو کل کو اس کو یہ کہا جائے گا ٹھیک ہے پھر جہنم میں جاؤ گے تو وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو جاؤ،
کیا وہ پسند کرے گا؟ اور بہت سارے لوگ اپنی بے دینی کو تقدیر کا بہانہ بنانے والے، بے دینی کے لیے تقدیر کو بہانہ بنانے والے دنیا کے معاملے میں ایسا نہیں کرتے کہ کوئی آدمی ان سے ان کی چیز چھین لے، کوئی میری چیز کیوں چھین لیا؟ تو کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا. اس کی پٹائی کر دے، کوئی ایسا کیسا تم نے مارا مجھ کو؟ کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا. اب بتائیے کیا اس کو مانے گا؟ بھائی میں نہیں کر رہا ہوں، یہ اللہ نے کروایا، تقدیر میں لکھا ہوا ہے، میں نے پٹائی تمہاری بہت کی اور کل پھر کروں گا، یہ سب تقدیر میں لکھا ہوا ہے. کیا وہ مانے گا؟ کیا اس کو ذمہ دار نہیں قرار دیتا؟ پولیس کے پاس نہیں جاتا، کورٹ میں نہیں جاتا، حاکم کے پاس شکایت نہیں کرتا کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے؟ وہ کہے میں تھوڑی کیا، تقدیر میں لکھا ہوا تھا. نہیں، دنیا کے معاملات میں آدمی بہت چتر ہوتا ہے، دین کے معاملات میں آدمی کہتا ہے تقدیر میں لکھا ہوا ہے. بلا شبہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، لیکن وہ اللہ جانتا تھا کہ تو ایسا کرے گا، اللہ کو پہلے سے معلوم تھا تو ایسا کرے گا. جو تو کرے گا وہ اللہ نے لکھا ہے، لیکن تو اپنے اختیار سے کر رہا ہے. یہ نہیں کہ تجھ کو پروگرام کیا ہے کہ تو روبوٹ کی طرح کر رہا ہے اور تیرا کوئی اختیار نہیں ہے. نہیں، تیرا اختیار ہے، تو اپنی چوائس سے کر رہا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کو راہ دکھا دی ہے، رستہ، صحیح رستہ ہم نے انسان کو دکھا دیا ہے. اما شاکرا و اما کفورا. اب وہ شکر گزار بن کے جیے یا ناشکرہ بن کے جیے، یہ اس کی چوائس ہے. صحیح رستہ اس کے سامنے ہے. اب وہ اللہ کا شکر کرتے ہوئے نیک انسان بن جائیں، اس کی چوائس. اللہ کا ناشکرہ بن کے غلط راستہ اپنائیں، اس کی چوائس. تو اس آیت میں اللہ نے بتایا راستہ تو ہم نے بتایا ہے، لیکن اب تمہارا اختیار ہے کہ تم چاہے تو شکر گزار بنو یا تم چاہو تو ناشکرہ بن جاؤ. اللہ نے آزادی دی ہے، لیکن اللہ کو پسند ناشکری نہیں ہے، اللہ کو پسند شکر گزاری ہے. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اللہ نے کہا میرا شکر کرو، ناشکری مت کرو. تو ایک ہے اللہ ہونے دیتا ہے اور ایک ہے اللہ چاہتا کیا ہے. انسان کو آزادی ملی ہے، لیکن انسان اس آزادی کو اللہ کی چاہت کے مطابق گزارے، یہ انسان کی کامیابی کا راستہ ہے. وہ مجبور نہیں ہے، وہ مجبور نہیں ہے. اس کے لیے حدیں ہیں، اس کے لیے حدیں ہیں، لیکن وہ ایک دم مشین کی طرح نہیں ہے کہ اپنی چاہت سے وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. ہاں اس کی چاہت کی لمٹ ہے، اس کی چاہت کی لمٹ ہے، لیکن بلا چاہت وہ ہے، بغیر کسی اختیار کے ہیں، یہ بھی نہیں ہے. تو دونوں کے بیچ میں ہے. ہم کو اللہ نے چاہت، اختیار، چوائس دی ہے، لیکن اس میں ایک لمٹ ہے. کوئی آدمی چاہے دنیا کا سارا پیسہ میرے پاس آ جائے، ہوگا؟ نہیں ہوتا ہے ایسا. سارے لوگ میرے غلام ہو جائیں، ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں. سب مر جائیں میں اکیلا باقی رہ جاؤں، نہیں ہو سکتا. ساری چاہتیں پوری نہیں ہو سکتی ہیں. میں بغیر ہوائی جہاز کے، بغیر کسی ذریعے کے میں ہوا میں اڑنے لگ جاؤں، نہیں ہوتا ہے ایسا. ایسا نہیں ہوتا ہے. انسان کی ایک لمٹ ہے. تو آدمی، اس کی ایک لمٹ ہے. میں سارا دعوت کا کھانا کھا لوں، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس کی پیٹ کی ایک لمٹ ہے. اس کو کتنا کھاؤ کھاؤ کھاؤ، کھاتے 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 ایک لمٹ ہوگی اس کی. دل چاہ رہا ہے کہ کھاؤں، لیکن پیٹ چاہ رہا ہے کہ مت کھا. تو انسان کی ایک حد ہے. اس کو یاد رکھیے کہ انسان کی چاہتوں کی ایک حد ہے، انسان کی کوششوں کی ایک حد ہے. دوڑتے 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 آپ دیکھیے، آپ جاگتے جاگتے کتنا جاگیں گے؟ ہاں پڑھائی کر رہا ہوں، جاگ رہا ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اسی طرح سے ٹیبل پہ، تکیے پہ، پلنگ پہ کہیں بھی سو جاتا آدمی، بیٹھے بیٹھے سو جاتا آدمی. بعضوں کا تو ڈرائیور سو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو انسان چاہتا ہے نہیں سوئے، لیکن اس کی کیا ہے؟ ایک حد ہے. وہ کچھ وقت تک کی چاہت پوری ہوگی، لیکن اس کی ایک حد ہے، اس کی ایک لمٹ ہے. اس کو جاننا ضروری ہے. تو ایسا بھی نہیں کہ اس کی کوئی چوائس نہیں، ایسا بھی نہیں کہ وہ الٹیمیٹ آزاد ہے. دونوں کے بیچ میں ہے کہ انسان کی چاہت اللہ کی چاہت کے تابع ہے. انسان کی چاہت اللہ کی چاہت کے تابع ہے.
چاہت ہے لیکن تابع ہے۔ فرعون چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑے، قتل کرے، اللہ چاہتا تھا کہ وہ بچے، بچپن میں بھی بچایا اور بعد میں بھی بچایا، بچپن میں بھی بچایا بعد میں بھی بچایا۔ تو اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ چاہت انسان کی کبھی پوری ہوتی، اس نے چاہا قوم کو غلام بنائے، بنی اسرائیل کو، چاہت پوری ہو گئی۔ اس نے چاہا سارے بچوں کو قتل کرے جس میں موسیٰ علیہ السلام بھی ہوں، چاہت پوری نہیں ہوئی۔ کبھی چاہت پوری ہوتی ہے، کبھی پوری نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ کا معاملہ کہ اللہ کی کبھی چاہت پوری ہوتی کبھی نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کی چاہت ہمیشہ پوری ہوگی، اس کو یاد رکھیے۔ یہ آسانی کے ساتھ موٹا موٹا تقدیر کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے، یہ جہالت ہے، یہ جھٹلانے والوں کا، کفر کرنے والوں کا عقیدہ ہے، یہ ایمان والوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ کے پاس سے، اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ یہ ایسا عقیدہ رکھے ہوئے ہیں کہ اپنے گناہوں کا ذمہ دار اللہ کو بنا رہے ہیں۔ تو ایسا عقیدہ رکھنا یہ اللہ کی سزا اور اس کے عذاب کا حقدار انسان کو بناتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ہم کو بتایا کہ ہماری مشیت ہے، لیکن یہ مشیت اللہ کی چاہت کے تابع ہے۔ مشیت کا معنی ہوتا ہے چاہت، عربی زبان میں مشیت چاہت کو کہتے ہیں۔ انسان کی چاہت ہے، اس کی چوائس ہے، وہ چن سکتا ہے مجھے کیا کرنا ہے، دائیں جانا ہے کہ بائیں جانا۔ گاڑی چلا رہے ہیں، اب دو راستے آ گئے، تو کیا آپ مشین کی طرح، روبوٹ کی طرح آٹو پائلٹ پہ ہو؟ نہیں کہ میں لیفٹ ہی جا رہا ہوں، کوشش کر رہا دائیں جانے کے لیکن بائیں جا رہا، نہیں ہوگا ایسا۔ آپ چاہیں تو دائیں جائیں، آپ چاہیں تو بائیں جائیں، آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ تو انسان اپنی چوائسز کا ذمہ دار خود ہے، وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہے، اور اسی کی بنیاد پر اس کے لیے انعام یا سزا کا فیصلہ ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا قل ان اللہ یضل من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، لیکن کیا فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے۔ ہدایت دینے کا عمل کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے۔ ہدایت دینے والا کام اللہ کا ہے، پلٹ آنے کا کام کس کا ہے؟ بندے کا ہے۔ اللہ نے اپنا بھی فعل ذکر کیا اور بندے کا بھی، معلوم بندے کا بھی کچھ کام ہوتا ہے جس کے جواب میں ہدایت ملتی ہے۔ لہذا بندے میں اگر ہدایت کی طلب ہو تو اللہ ضرور اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ اس کو گمراہ نہیں کرتا، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ تو کسی کا یہ کہنا کہ میں گمراہ ہوں تو اللہ نے چاہا میں گمراہ ہو جاؤں، ہاں، لیکن اگر تیرے دل میں ہدایت کی چاہت ہوتی تو اللہ تجھ کو ہدایت دیتا۔ تیرے دل میں اگر ہدایت کی طلب ہوتی اور تو ہدایت کے لیے ہدایت والی کوشش کرتا تو تجھ کو ہدایت ملتی۔ تو یہ جو مینٹالٹی لوگوں کی ہوتی ہے کہ ہم اگر غلط ہیں تو اللہ نے ہم کو گمراہ کیا، یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ یہ ابلیس کا طریقہ ہے کہ اس نے اللہ سے کہا اے اللہ جب تو نے مجھ کو بھٹکا ہی دیا ہے تو میں ان کو بھٹکاؤں گا۔ تو اس نے اپنے بھٹکنے کا ذمہ دار کس کو بنایا؟ اللہ کو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کے بارے میں کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اللہ کا حکم ماننے سے اور گھمنڈ میں آ گیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اللہ نے مجرم اس کو قرار دیا، یہ نہیں کہا کہ میں نے چاہا کہ ویسا بنے، تو وہ اس کے اختیار سے اس نے غلط کام کیا تو وہ ذمہ دار ہے۔ وہ اپنا ذمہ دار اللہ کو نہیں بنا سکتا ہے، کیونکہ تو نے جو تیری لمیٹڈ فریڈم تھی اس کو غلط استعمال کیا۔ اگر تو اس کو صحیح استعمال کرتا اللہ تو اس کو ہدایت دیتا ہے۔ تو ایک قدم چلتا اللہ تعالیٰ تیرے لیے ہدایت کا راستہ آسان کرتا، تو چلا کیوں نہیں؟ تو پورا نہیں چل سکتا، ایک قدم تو چل سکتا تھا، تو اپنا رخ ہدایت والے راستے کی طرف کیوں نہیں کیا؟ تو نے کیوں نہیں کیا؟ اگر تو کرتا تو تجھ کو اللہ اس راستے پر ڈالتا۔ تو انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے،
تقدیر کا عقیدہ ہم کو یہ سکھاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. جب انہوں نے زیغ کا معنی ہوتا ہے ڈیویشن. زاغ کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے سیدھا جانے کی بجائے ٹیڑھا جانا، ڈائیورٹ ہونا، سیدھا راستہ چھوڑ کے مڑنا. اب آپ آیت پر غور کیجیے، اللہ نے کیا فرمایا پچھلی آیت میں، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. تو لوگوں دیکھو اللہ جس کو چاہتا گمراہ کر دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا گمراہ. تو ہم گمراہ کا مطلب اللہ نے چاہا اس لیے گمراہ ہو گئے؟ ہاں، لیکن اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. جب انہوں نے خود ٹیڑھے راستے کو اپنایا تو اللہ نے اس کی سزا میں ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. دلوں کا ٹیڑھا ہونا بعد میں آیا، پہلے ان کا عمل آیا کہ انہوں نے غلط راستہ جب چنا، ٹیڑھا راستہ جب چنا تو اللہ نے اس کی سزا ان کو دنیا میں دی کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے. یہ دنیا میں اللہ کی سزا ہوتی ہے کہ جب انسان اپنی چاہت سے غلط راستہ اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی راستے پر ڈال دیتا ہے. جیسے ایک آدمی اونچائی سے جب کودے تو کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ اوپر بعد میں جائے گا، پہلے نیچے آتا ہے. اب وہ یہ نہیں بول سکتا اللہ نے کیوں قانون بنایا ایسا. آپ کوئی ڈاکٹر کے پاس کوئی آدمی جائے کہے ڈاکٹر صاحب کیا یہ گریوٹی کا قانون بنا کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، اوپر سے میں کودا نیچے آ گیا ہڈی ٹوٹ گئی، تو اللہ کے قانون کی وجہ سے ہوا. ڈاکٹر کیا کہے گا، تجھ کو عقل نہیں ہے تو کودا کیوں؟ معلوم ہے نا قانون ایسا ہے، تو نہیں کودتا تو نہیں ہوتا. تو کودا اس لیے تو نیچے گرا، اگر تو نہیں کودتا بلڈنگ پر سے تو نہیں گرتا نیچے. تو تیرے اختیار کو تو نے غلط استعمال کیا تو اللہ کا قانون تیرے خلاف ہو گیا. یا کوئی آدمی سوچیے، اس کو یاد رکھیے میں جو بول رہا ہوں، کوئی آدمی ڈرائیور ہے، اس نے کسی کو کچل دیا، راستے میں کوئی آدمی تھا اس کو کچل دیا اس نے، اور اب یہ اس کو پولیس پکڑ کے لے گئی. اب پولیس سے اس نے کہا، کورٹ میں کہا دیکھو بھائی یہ کمپنی اگر گاڑی نہیں بناتی تو میں گاڑی نہیں چلاتا، اور گاڑی نہیں چلاتا تو کسی کو کچلتا نہیں، تو اس کا ذمہ دار کمپنی ہے، تو کمپنی والے کو جیل میں ڈالو کہ اگر یہ کمپنی گاڑی ہی نہیں بناتی تو میں کسی کو کچلتا ہی نہیں. جج کیا کرے گا، اس کو ڈبل جیل میں ڈالو، اس کو کیا کرو، جیل میں بھی ڈالو، پٹائی بھی کرو، اور اس کا دماغ بھی صحیح کرو، اس کو شاک دو. کیوں؟ اس کی عقل بھی خراب ہے. وہ کار والے کو ذمہ دار، کمپنی کو ذمہ دار بتا سکتا ہے، وہ گورنمنٹ کو بول سکتا ہے یہ لائسنس ہی نہیں دیتے مجھ کو اگر تو میں گاڑی نہیں چلاتا، ذمہ دار لائسنس دینے والے ہیں. کیا یہ صحیح ہوگا؟ کامن سینس استعمال کیجیے. لہٰذا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں اگر اللہ ہم کو صلاحیت نہیں دیتا، طاقت نہیں دیتا، اگر اللہ ہم کو دنیا میں نہیں ڈالتا تو ہم غلط کام نہیں کرتے، یہ جاہل لوگ ہیں. اللہ نے تجھ کو دنیا میں ڈالا، صلاحیت دی، آزو بازو دیکھ. تو اگر طاقت کو غلط استعمال کر رہا ہے تو صحیح استعمال کرنے والے نہیں ہیں. تو اگر اوورٹیک کر رہا ہے اور سگنل توڑ رہا ہے، سگنل کی پابندی کرنے والے، صحیح طریقے سے گاڑی چلانے والے، بریک مارنے والے نہیں ہیں. تو بھی تو وہ کر سکتا تھا، تو نے نہیں کیا، ذمہ دار تو ہے، گاڑی بنانے والا نہیں، تو اس کو پیدا کرنے والا نہیں، بلکہ تو اپنی ان چوائسز کی بنیاد پر مجرم قرار پائے گا. تو یہ بہت اہم بات ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ نے فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. دنیا میں جب انسان غلط کو چنتا ہے تو اس غلط کے نتیجے میں، اس کے غلط انتخاب کے نتیجے میں اللہ کی سزا اس کو ملتی ہے کہ پھر غلط بھی صحیح دکھنے لگتا ہے. اگر آدمی چشمہ اگر پہن لے غلط تو اس کو سب غلط دکھائی دے گا. اگر ہرا چشمہ پہن لے تو اس کو سب کیسا آسمان کیسا ہے؟ ہرا. پانی کیسا ہے؟ سمندر ہرا. سفید کپڑے پہنا ہوا آدمی بھی کیسا ہے؟ ہرا. کیونکہ تو نے غلط چشمہ پہنا. اب اس کے نتیجے میں قانون کیا ہوگا؟ آنکھ تو وہی ہے، آنکھ تیری چینج نہیں ہوئی، لیکن جو چشمہ تو نے پہنا ہے اب قانون ہے، جیسا چشمہ پہنے گا ویسے دکھے گا.
اب تو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ایسا کیوں اللہ نے بنایا، نہیں، تو چشمہ اتار، تجھ کو سب صحیح دکھے گا۔ غلط چشمہ مت پہن، پہننے کا اختیار تیرا تھا، اب اس کے بعد جو تجھ کو غلط دکھ رہا ہے اس کا ذمہ دار اللہ کو نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے ایسا کیوں بنایا کہ ہرا پہنے تو ہرا ہی دکھتا، نہیں بول سکتا تو جب گمراہی کو چنتا ہے تو سب غلط دکھنے لگتا ہے۔ اسی لیے اہل بدعت کو اپنے غلط کام صحیح دکھائی دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جب وہ غلط کو چنتے ہیں، سنت کا راستہ چھوڑتے ہیں، تو پھر غلط بھی صحیح دکھنے لگتا ہے۔ یہ دنیا میں سزا ہوتی ہے۔ کس کو سزا ہوتی ہے؟ دل کو، کہ دل غلط سوچنے لگ جاتا ہے، دل غلط دیکھنے لگ جاتا ہے، یہ دنیا کی سزا ہے۔ اس کا ذمہ دار وہ اللہ کو نہیں بتا سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا نہیں، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کی کمائی، ان کے غلط کام کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا۔ دیکھ رہا ہوں میں، ان کے غلط کام کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دلوں پر زنگ لگنا بعد میں ذکر کیا ہے۔ یہ نتیجہ ہے، یہ رزلٹ ہے۔ کس چیز کا رزلٹ ہے؟ ان کے غلط کاموں کا۔ تو معلوم ہے کہ انسان غلط کام پہلے کرتا ہے، پھر اللہ کی سزا اس کے دل کو ملتی ہے کہ دل میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، کہ ہر گناہ کا دل پر غلط اثر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ذمہ دار دلوں کے بگاڑ کا کس کو قرار دیا؟ انسان کو، کہ تو نے غلط کام کیا، تو نے غلط راستہ چنا، اس کی وجہ سے تیرے دل پر اس کا غلط اثر پڑا۔ تو غلط کام کرنے کے نتیجے میں انسان کی زندگی غلط ہوتی ہے، وہ اس کا ذمہ دار اللہ کو نہیں بنا سکتا ہے۔ تیرے عمل کی وجہ سے یہ ہوا ہے، تیرے عمل کی وجہ سے یہ ہوا، اگر تو یہ عمل نہیں کرتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ لہٰذا تقدیر کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے۔ اگر یہ سوچ ہماری نہ ہو جو قرآن و سنت کی ہے، تو تقدیر مان کے بھی ہو سکتا ہے ہم غلط ہوں، یا یہ ممکن ہے کہ ہم تقدیر کو نہ مان کر اور غلط راستے پر نکل جائیں۔ تو تقدیر کا انسان کی سوچ پر، اس کی نفسیات پر، اس کی سائیکالوجی پر، اس کے ایموشنز پر، اس کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے، یہ بھی ہم کو دیکھنا ہے۔ آنے والی مجلس میں ہم انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ تقدیر کے بارے میں کیا کیا ہم کو ماننا ہے اور کیا نہیں ماننا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو تقدیر کے عقیدے کے بارے میں وضاحت تھی۔ دوسری مجلس میں ہم انشاءاللہ عشاء کے بعد دیکھیں گے کہ تقدیر کا عقیدہ ماننے کے نتائج کیا ہے اور اس سے کیا اچھے اثرات انسان کی زندگی پر پڑتے ہیں۔ تو وقت ختم ہو گیا، ابھی اذان میں سمجھتا ہوں ہو چکی ہے، ہو گئی 7:45 کی جماعت ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر پھر اور فارغ ہو کر آپ لوگ جلدی تشریف لے آئیں۔